بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر لسنرز، مجھے کہتے ہیں آر جے عادی، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے سوچ کے بارے میں۔ اگر آپ کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو یقیناً آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کام ہونے والا بھی ہے اور آپ ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر تم ہارنے کا سوچو گے تو ہار جاؤ گے۔ اگر تم سوچو گے کہ تم میں حوصلہ نہیں ہے تو حوصلہ نہ پاؤ گے۔ اگر تم خواہش رکھتے ہوئے بھی یہ سوچو تو جیت نہیں سکتے، تو امکان یہی ہے کہ تم جیت نہ سکو گے۔ اگر تم گوانے کا سوچو گے تو گوا دو گے۔ وہ جو کچھ ہم دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، کامرانی کی ابتدا انسان کی آرزو سے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ تو انسانی ذہن پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ تم عرفہ و اعلیٰ ہو، تو تمہیں بلند ہونے کے لیے سوچ کو بلند رکھنا ہوگا۔ پہلے تمہیں اپنی ذات پر یقین کامل رکھنا ہوگا، پھر تم انعام پا سکو گے۔ زندگی کی بازی ہمیشہ قوی تر، تیز تر شخص ہی نہیں جیتتا ہے، بلکہ جلد یا بدیر وہی شخص جیتتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آپ نے یہی سوچنا ہے کہ ہاں میں یہ ایسا کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ پاسبل ہے اور آپ کر سکتے ہیں، تو یقیناً آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ سڑک پر کسی رکاوٹ کا ہونا سڑک کے اختتام کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے متبادل راستہ اختیار کرنا ہے۔ تاہم آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا راستے بدلتے ہوئے، یا ایک رکاوٹ کی وجہ سے گرتے ہوئے یا بکھرتے ہوئے۔ صرف ایک ناکامی پوری زندگی کو تہس نہس نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں چیزیں سکھانے کے لیے جو عام طور پر ہم سیکھتے نہیں ہیں، موقع دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے تجربات پر غور کریں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ وہ ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی ناکامیوں سے سیکھیں گے تو ایک گیند کی طرح ہم بلندی کی طرف اتنا ہی اونچا جائیں گے جیسے ایک گیند کو آپ جتنی زور سے زمین پر ماریں وہ اتنا ہی اونچا جائے گا۔ جیتنے والے ہارنے والوں میں سے ہی نکلتے ہیں۔ بغیر تکلیف اٹھائے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس بات کا فیصلہ آپ کی زندگی میں آپ کہاں تک جاتے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے، اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس معاملے کو کیسے ٹریٹ کیا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک شخص جس کی عمر 46 سال ہے، موٹر سائیکل حادثے میں وہ جل گیا۔ 4 سال بعد ہوائی حادثے میں نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ آپ کے خیال میں ان 2 حادثوں کے بعد، ان 2 المناک حادثوں کے بعد، جنہوں نے اس شخص کی زندگی کو ناکارہ بنا دیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی عام شخص ہوتا، کوئی انسان ہوتا ایسا جو پازیٹیو سوچ نہ رکھنے والا ہوتا، نیگیٹو سوچ رکھنے والا ہوتا، زندگی سے مایوس ہو جاتا، تو وہ کیا کرتا آپ کے خیال میں؟ یقیناً وہ خودکشی کرتا۔ لیکن وہ ایک نہایت کامیاب مقرر، ایک اچھا خاوند اور ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے۔ کس سوچ کی وجہ سے؟ صرف یہ سوچ کر کہ ہاں میں زندگی جی سکتا ہوں، ہاں میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں، ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اس سوچ نے اسے کامیاب کیا ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو تصور میں لا سکتے ہیں کہ آدھا دھڑ مفلوج ہو اور ایک چمچہ اٹھانے یا ٹیلی فون ملانے یا غسل خانے جانے کے لیے آپ دوسروں کے محتاج ہوں، اور پھر آپ وہ کام کریں جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا؟ تو پھر آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اگر دوسروں کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیں ان تمام تر مجبوریوں کے باوجود، تو پھر لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یقیناً لوگ آپ کی مثال دیں گے۔ وہ شخص دن رات اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک چھوٹے سے شہر کا میئر منتخب ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی خراب وضع، یعنی جو 65% اس کا جسم جلا ہوا ہے، اس کے لیے بے حد قیمتی سرمایہ بناتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے۔
ابتدائی ظاہری حالت اور جسمانی چیلنجز کے باوجود وہ بندہ شادی بھی کرتا ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر ڈگری بھی حاصل کرتا ہے، فلائنگ کو بھی جاری رکھتا ہے اور عوامی مقرر بھی بنتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مفلوج ہونے سے پہلے 10,000 کام کر سکتا تھا، اب میں 9,000 کام کر سکتا ہوں۔ اب یا تو مجھے 1000 کاموں کو نہ کرنے پر افسوس کرتے رہنا چاہیے یا پھر 9,000 کاموں پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے کام کرنے کو چھوڑنے کے حوالے سے سوچا بھی ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس نے کسی کام کو چھوڑنے کے حوالے سے سوچا بھی ہو۔ اب وہ تمام دنیا میں لوگوں کو امید کا پیغام دیتا ہے اور اپنا وقت اسی کام میں صرف کرتا ہے۔ اگر آپ بہت احتیاط سے کھیلنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے کے مواقع کھو دیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سورہ بقرہ کی ورس نمبر 214 ہے۔ یاد رکھیے گا، ناکامی کبھی بھی فائنل نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی راتوں رات دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ناکامیاں دیکھے بغیر چیمپئن نہیں بن سکتا ہے۔ جہاں آپ نے کوشش ترک کر دی وہیں آپ ناکام ہو گئے۔ آنے والے کل میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو اپنی تقدیر اور قسمت منتخب کرنے کا موقع مت دیجیے۔ صبر و استقامت سے کام کیجیے اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیجیے۔ اپنی دعاؤں، اپنی محبتوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے RJ عادی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔